السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایک ایسے ولی کامل کے بارے میں بات کریں گے، ایک ایسے عارف باللہ کے بارے میں بات کریں گے جو فقط عارف باللہ نہیں بلکہ سلطان العارفین ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو لے کر چلیں گے حضرت مخدوم سلطان العارفین شاہ عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ یہ سامنے جو آپ کو گنبد دکھ رہا ہے، یہ سامنے جو آپ کو درگاہ دکھ رہی ہے، یہ حضرت مخدوم سلطان العارفین مخدوم شاہ عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے کہ حضرت مخدوم شاہ عارف صفی الہ آباد کے ایک قصبہ سید سراواں کے مشہور و معروف زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت 1278 ہجری 1861 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت وارث علی شاہ مشہور رؤسا میں سے تھے۔ والدین کی پہلی اولاد ہونے کے سبب دادا دادی کے منظور نظر بھی رہے۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی والدہ معاجدہ جو تھیں وہ سیدہ عظیم النساء تھیں، جو کہ سادات سے تھیں، اور حضرت مخدوم جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھیں۔ حضرات محترم، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کچھ یوں تھا کہ مرات جلالی کے جو مؤلف ہے وہ کچھ یوں لکھتے ہیں کہ مخدوم حضرت امیر علی شاہ یعنی سلطان العارفین حضرت مخدوم شاہ عارف صفی جو کہ سید سراواں کے رہنے والے تھے، سید سراواں الہ آباد اتر پردیش انڈیا کے رہنے والے تھے۔ آپ کے مورث اعلیٰ شیخ بہاؤالدین جو کہ غزنی کے سپہ سالار تھے، یہ سید قطب الدین محمد مدنی کے ساتھ ہندوستان جہاد کی غرض سے یہ تشریف لائے تھے، اور کڑا کو فتح کرنے کے بعد محی الدین پور چروا الہ آباد میں آپ نے قیام فرمایا۔ یہاں تک کہ جتنے بھی شیخ زادے سید سراواں کے ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے ہیں جو اس وقت صاحب اقتدار ہیں۔ حضرت امیر علی شاہ اسی خاندان میں سے تھے۔ معرفت میں یگانہ روزگار ہوئے۔ حضرات محترم، جس وقت آپ کی تعلیم و تربیت مکمل ہو گئی، تعلیم و تربیت کے بعد آپ کے والد آپ کو زمینداری کے کام میں لگانا چاہا، لیکن اس میں آپ کا دل نہیں لگا، چنانچہ آپ محکمہ پرمٹ میں بارہ بنکی میں کام کرنے لگے۔ ایک روز مرشد کی جب طلب آپ کو ہوئی تو اس کے بعد آپ حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے۔ وہاں پر آپ نے بیعت کی اجازت مانگی، بیعت ہونے کے لیے کہا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں اللہ بہت بڑا مقام عطا فرمانے والا ہے، لیکن جو تمہارا حصہ ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، چنانچہ تم چلے جاؤ بارہ بنکی حضرت مخدوم قلہ اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، انہی کے پاس تمہارا حصہ ہے۔ چنانچہ آپ بارہ بنکی گئے اور حضرت قلہ اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنا جو معاملہ تھا اس کو ذکر کیا۔ چنانچہ آپ نے حضرت مخدوم شاہ عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کر لیا، اور انہی کی صحبت میں آپ رہنے لگے اور ریاضت و مجاہدہ وہیں کرنے لگے۔ تو آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ان کی بارگاہ میں، ان کی مزار کے پاس، جو کہ یہ سامنے آپ کو دکھ رہی ہے حضرت مخدوم شاہ عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، جو کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے اولیاء کرام میں سے تھے۔ ان کا مقام و مرتبہ آپ بس اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے جو فیوز و برکات تھے اس سے ایک عالم سرشار ہوا، اور آج بھی ان کے فیوز و برکات اور ان کی جو دعوت و تبلیغ اور ان کی جو دینی خدمات تھی، ان کی وجہ سے آج ہزاروں لوگ اپنے قلوب کو منور و مجلہ کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، جب آپ بارہ بنکی میں حضرت مخدوم قلہ اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مسلسل ریاضت و مجاہدہ کرتے رہیں، آخرکار حضرت مخدوم قلہ اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اجازت و خلافت سے نوازا اور ایودھیا بھیج دیا، اور وہیں پر ایک مسجد میں آپ کو ریاضت و مجاہدہ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ وہاں پر گئے اور وہیں پر مسلسل ریاضت و مجاہدہ کرنے لگے۔ آخرکار حضرت کی والدہ اور حضرت کے نانا کے اصرار پر آپ کے شیخ نے، حضرت قطب عالم نے آپ کو ایودھیا سے واپس بلایا اور وطن ہی میں قیام فرمانے کا حکم فرمایا۔ حضرت قطب عالم نے جو ابھی الہ آباد تشریف نہیں لائے تھے، آپ سے فرمایا بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ وطن جائیں اور اپنے مکان میں قیام کریں، جو کہ سید سراواں گاؤں کے باہر ہی آپ قیام کریں۔
یعنی جہاں پہ آبادی ہے زیادہ وہاں پہ مت آپ رہیں، آپ سید ثناء گاؤں کے باہر آپ حضرت سید محمد حقانی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس ایک جھوپڑی ڈال کر قیام کیجئے، اور روزانہ ایک مرتبہ اپنی والدہ ماجدہ کی زیارت کے لیے مکان جایا کریں۔ آپ پیر و مرشد کے حسب حکم واپس تشریف لائے اور حضرت سید حقانی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے پاس، جو کہ حضرت مخدوم سید علی مرتضیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ اور داماد اکبر ہیں، انہی کے مزار کے پاس آپ نے اپنی کٹیا بنائی، انہی کے مزار کے قریب املی کے درخت کے سائے میں ایک کٹیا بنائی اور اسی میں آپ قیام پذیر ہو گئے۔ جس مقام پر آپ نے جھوپڑی بنا کر قیام فرمایا تھا اسی جگہ میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی تعمیر کر دی گئی، جو کہ کافی زمانے بعد وہ بہت زیادہ خستہ حالت میں ہو گئی تھی، جس سے بعد میں شہید کر دیا گیا۔ آپ نے اس جھوپڑی میں قیام فرمایا اور صرف ذکر و فکر سے کام رکھا۔ روزانہ ایک مرتبہ والدہ ماجدہ کی قدم بوسی کے لیے مکان تشریف لے جاتے تھے۔ جس مقام پر سب سے پہلے سید محمد حقانی سبزہ-وری قدس سرہ نے شمع ہدایت روشن فرمائی تھی، اسی مقام پر ایک طویل عرصے کے بعد حضرت سلطان العارفین شاہ عارف صفی محمدی قدس اللہ سرہ دوبارہ ہدایت و معرفت، علم و آگہی، امن و امان کا سرچشمہ جاری کیا۔ خلق خدا جوق در جوق آ کر اس سرچشمہ حیات سے سیرابی حاصل کرنے لگی۔ مختصر مدت میں ہزاروں ہزار لوگ دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے۔ سلطان العارفین نے 1300 ہجری 1883 عیسوی میں خانقاہ قائم فرمائی اور صرف 20 سال کی مختصر مدت میں وہ کارہایاں نمایاں انجام دیے جو عموماً مدت دراز میں بھی لوگوں کو نصیب نہیں ہوتے۔ حضرات محترم، اسی بات سے آپ حضرت کے مقام و مرتبہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو آپ نے سمجھی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مختصر اور بہت ہی زیادہ دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔